دیکھیے جی تو یہاں پر ہمارے پاس پہلا لفظ کیا ہے، پہلا کلمہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں؟ با با. کیا ہے؟ با با. ٹھیک ہے. با کلمے کی اقسام میں سے کیا ہے؟ حرف حرف. با کلمے کی اقسام میں سے کیا ہے؟ حرف حرف. پھر ہم نے اس کے بعد دیکھنا ہے حرف کی کتنی قسمیں ہیں. حرف کی کتنی قسمیں ہیں بتائیے؟ 2 قسمیں. دو. حرف حرف 2 قسمیں ہیں. ٹھیک ہے. آپ اس میں چلے جائیں گے، آپ علم النحو کی کتاب کھولیں گے، آپ کو یہاں پر جا کر پتہ چلا یہ جن کو نحو بھولی ہوئی ہے ان کے لیے بالکل شروع سے ابتدا سے آپ کو چیزیں سکھا رہی ہوں. ٹھیک ہے. یہ دیکھیے یہاں پر حرف، آپ کو حرف کی تعریف آپ نے یہاں سے پڑھنی ہے تاکہ اگر آپ کو یاد نہیں بھی ہے تو یاد ہو جائے، اور جن کو یاد ہے ان کی مزید پختہ ہو جائے. حرف کی تعریف آپ پڑھیں گے یہاں سے. پھر آپ نے دیکھا یہاں پر حرف کی 2 قسمیں ہیں. کون کون سی ہیں؟ حروف عاملہ اور حروف عاملہ اور غیر عاملہ. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ با کس میں سے ہے، حروف عاملہ میں سے ہے یا حروف غیر عاملہ میں سے ہے. آپ چلے جائیں حروف غیر عاملہ میں. ٹھیک ہے. ویسے پہلے آپ حروف عاملہ میں چیک کیا کریں، اگر کیونکہ غیر عاملہ کم ہی ہوتے ہیں، اتنے زیادہ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. اور حروف غیر عاملہ میں بھی کچھ حروف ہیں جو زیادہ کثرت سے پائے جاتے ہیں، ورنہ زیادہ تر وہ جو ہے یعنی کبھی کبھی کلام میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ پہلے حروف غیر عاملہ میں چلے جائیں. حروف عاملہ کی 2 قسمیں ہیں. حروف عاملہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں. ٹھیک ہے. حروف عاملہ در اسم، یہ دیکھیے کہاں چلا گیا. حروف عاملہ در اسم اور دوسری ہے حروف عاملہ در فعل مضارع. ٹھیک ہے. یہ دیکھیے دوسری قسم ہے حروف عاملہ در فعل مضارع. اور قسم کون سا بالخصوص آپ لوگ بھی دیکھ لیجئے، طیبہ اور اندلیب وغیرہ اپنے پاس چیزیں نوٹ کرنی ہیں آپ لوگ. شائستہ ہیں، امبرین ہیں، باقی تمام طالبات بھی جو آپ لوگ سبھی پہلی دفعہ ہی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ان ساری چیزوں کو اپنے پاس نوٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے، اور ترتیب سے روزانہ چیزوں کو کوشش کر رہے ہیں یاد کریں. ٹھیک ہے. آپ لوگوں کو تو جنہوں نے ہمارے پاس پڑھا ہے ان کو پھر بھی کافی چیزیں یاد ہیں. ٹھیک ہے. ابھی میں بھی بھول چکی ہوں، لیکن زیادہ تر چیزیں آپ لوگوں کی اتنی دہرائی ہوئی ہے کہ آپ لوگوں کو یاد ہے. آپ ایک مرتبہ دہرائیں گے آپ کو یاد ہو جائیں گی. اور جن طالبات کو مطلب جنہوں نے پہلے پڑھی نہیں ہے، ٹھیک سے نہیں پڑھی، تو وہ بھی اس پر محنت کریں. اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو بھی یہ بات آپ میری نصیحت ہے پلو سے باندھ لیں. ٹھیک ہے. اس پر عمل کرنا ہے آپ نے. آپ کے پاس اگر وقت نہیں ہے تو بھی ایک مرتبہ کم از کم آپ نے پوری ڈیٹیل کو پڑھنا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ پوری تفصیل کو کم از کم ایک مرتبہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ آتا ہے حروف عاملہ در اسم. ٹھیک ہے. آپ نے اس کی پوری تفصیل دیکھنی ہے. اچھا حروف عاملہ در اسم کون سے ہیں؟ دیکھیں یہ 7 قسمیں: حروف جارہ، حروف مشبہ بالفعل، ما والا، لا نفی جنس، اور حروف ندا واو بمعنی ما اور الا. ٹھیک ہے. ٹوٹل یہ 7 حروف ہیں حروف عاملہ میں سے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی بھائی. اب آپ ان کی جو ہے وہ مزید اس میں چلے جائیں، اندر تقسیم میں چلے جائیں، تو ہمیں پہلے اس میں ملے حروف جارہ. حروف جارہ کون سے ہیں؟ حروف جارہ وہ ہیں جو اسم کو زیر دیتے ہیں، جو اسم کو زیر دیتے ہیں. زیر دیتے ہیں. ایک سوال پوچھوں؟ جی باجی. جی باجی. دیکھتے ہیں کون جواب دیتا ہے. یہ حروف جر جو لکھا ہوا ہے یہ لفظ ٹھیک ہے؟ باجی حروف حروف جر جارہ. ٹھیک ہے یا حروف جارہ ٹھیک ہے؟ جارہ، حروف جارہ. کیوں؟ جارہ جب تو ایک ہے جارہ. وجہ میرے منہ سے سنا اس لیے. جارہ ہے، جر دیتے ہیں. حروف جارہ اسم کو زیر دیتے ہیں. وجہ بتائیں حروف جارہ کیوں؟ میرے کیونکہ منہ سے باجی یہ سنا اس کسی لیے. اور کو جر دیتے ہیں. کیا؟ یہ اسم کو جر دیتے ہیں. یہ خود ان پر تو زیر نہیں ہوتی نا، یہ کسی اور کو زیر دیتے ہیں.
बाजी आपका हर्फ सवाल जर ये भी तो होता है ना। पीछे हरूफ है और आगे जर लिखा हुआ है, तो जी ये जी जारा होता है, ये जर होता है। जी। हरूफ जर बाजी, जर एक बाजी हरूफ जर जो है ये जर है तो फिर हर्फ होता, अगर हरूफ है तो उसके साथ जारा आएगा। जारा जो है वो हाँ तो क्यों जार क्या रहेगा? हरूफ जर बाजी, हरूफ जर यानी ये वो हरूफ है जो जर देते हैं। मेरा सवाल क्या है? आपका है ना कि ये मुफरद है या जमा है, तो यहाँ जमा क्यों नहीं आया हरूफ के साथ? मैंने पूछा हरूफ जारा ठीक है या हरूफ जर ठीक है? जारा यारा या जीरो। बाजी दोनों ठीक है। जवाब ढूंढ के आइएगा, कल मुझे बताइए, ठीक है? जी बाजी। सोच कर जारा आइएगा उस पर। बाजी, हरूफ जारा के आगे, जारा के आगे ताम भी है ना आखिर में, ये वो वाला तो नहीं है कि ये गैर अकल की जमा है तो इसलिए आखिर में ताई। जी शाबाश, शाबाश, बारकल्लाह। ये असल में हरूफ जारा है, ठीक है? और जारा तो नहीं आगे आना भी चाहिए, क्योंकि गैर अकिल की जमा है, और गैर अकिल के लिए हरूफ क्या होता है? गैर अकिल की जमा वाहिद मुअन्नस के हुक्म में होती है, ठीक है? और हरूफ और जारा ये आपस में क्या है? मोनस आती है। मौसूफ सिफत है। ये आपस में क्या है? मौसूफ सिफत बन रहे मौसूफ हैं। सिफत है, ठीक है? तो मौसूफ सिफत में मुनासिबत होती है, ठीक है? तो जारा में ज़ाहिर है आपको पता है कि इसमें मुनासिबत इसी तरीके से होगी, हरूफ जमा है तो आगे जमा नहीं आनी चाहिए बल्कि वाहिद मुअन्नस ही आना चाहिए, ठीक है? जी और हरूफ जर ये लफ्ज ठीक नहीं है, ठीक है? हरूफ जी बाजी। आप हो ही जाती है, किताबत की गलती भी हो जाती है, तो बहरहाल ये लफ्ज यहाँ पर ठीक नहीं, यहाँ पे हरूफ जारा ही आना चाहिए, ठीक है? तो हम पढ़ रहे थे कि हरूफ आमिला दर इसम कितने हैं? 7 हैं। उनमें से पहले हरूफ जारा है, ठीक है? वो कौन से हैं? जो इसम को जर जर देते दे हैं, जो इसम को जर देते हैं, यानी कि इन हरूफ के बाद क्या आता है? इसम आता है। इन हरूफ के बाद क्या आएगा? लाजमी बात है इसम आएगा, और वो इसम मजरूर क्या हो। होगा? मजरूर होगा, ठीक है? अब आपने हरूफ जारा को याद भी कर लेना है साथ ही। बाओ ताओ काफो लाम वाओ मुनसब मुस्खला रुबा हाशा बिन आदा फी अनाला हत्ता इला, ठीक है? तफसील आपने सारी याद करनी है, सारी। अगर याद नहीं भी होती, आपको फिलहाल इजाजत है किताबें खुली रखने की। आपसे जब मैं सुनूं आप किताबें खोल के भी सुना सकते हैं, हाँ कुछ टाइम बाद फिर किताबें बंद करनी होंगी आपने, ठीक है? लेकिन किताबें खोलने का मतलब ये नहीं है कि आप उस वक्त एक चीज ढूंढ के बता रहे हो। आपने देखी हुई, आपको मैं कुछ चीज सुनाने को कहूँ तो आप देख कर सुना दें, कोई मसला नहीं है, ठीक है तालिबात? अभी आप लोगों को एक हफ्ता छूट है, जी बाजी। लेकिन आप पढ़ के सारा आएंगे। हरूफ मुशब्बा बिल फिल, यानी अगर आपने पढ़ा जैसे बा हरफे आमिला, हरूफ आमिला में से है, तो अब आप जो है क्या करेंगे? हरूफ आमिला खोलेंगे तो हरूफ आमिला में भी 2 किस्म है, दर इसम और दर फेल मुजारे। तो अगर ये दर इसम में से है तो आपको हरूफ आमिला दर इसम सारे के सारे आने चाहिए, ठीक है? यानी हरूफ आमिला दर इसम 7 है, हरूफ जारा, हरूफ मुशब्बा बिल फेल, और मा वाला, और ला नफी जिन्स, और हरूफ निदा, और वाव बमानी मा और इल्ला। आप इस तरीके से मुझे सारे सुनाएंगे, ठीक हो गया? जी बाजी। ठीक है। अब इनमें से ये हरूफ जारा में से है, ठीक है? इनमें से ये क्या है? हरूफ जारा में से है, और वो क्या है? बा। और वो क्या है? बा। बा। ठीक हो गया? ये आपकी इजरा बिस्मिल्लाह की बा की मुकम्मल हो गई, ठीक? जी बाजी। बिस्मिल्लाह के बाद की आपकी ये इजरा मुकम्मल हो गई। तमाम तालिबात को समझ में आई? जी बाजी। जी बाजी। कौन सुनाएंगी? सिर्फ अपने नाम ले, मैं सुनाती हूँ। नाम कह के नाम अपना बोल के बोले बाजी, मैं बताना चाहती हूँ। बाकी इजरा कौन सुनाएंगे? बाजी मैं किरण कौन? मैं ना बोला करें, अपना नाम लिया करें। बाजी तैयबा। जी तैयबा सुनाइए। बाजी बिस्मिल्लाह की पहला हर्फ देखेंगे कि ये क्या है पा,
تو بعد جب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ کلمہ کی اقسام میں سے کون سی قسم بن رہی ہے تو اس میں سے یہ حرف بن رہا ہے. تو اس کے بعد ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ حرف جو ہے اس کی 2 قسمیں حروف عاملہ حروف غیر عاملہ. اور حروف عاملہ جو ہیں وہ 2 ہیں تو اس کی قسم میں دیکھیں گے. پھر اس کے بعد ہم نے غیر عاملہ کو دیکھا تو اس کی 16 اقسام میں سے یہ 16 اقسام میں سے بجی جو حروف جارہ ہے اس میں سے یہ با بن رہا ہے. نہیں حروف غیر عاملہ کی 16 اقسام میں سے تو آ ہی نہیں رہا نا, یہ حروف عاملہ میں سے ہے نا. باقی حروف عاملہ در اسم جو ہے نا جو 7 اقسام ہے اس میں سے جو جی پہلی قسم ہے حروف جارہ اس میں سے بنے گی جی با. اس میں سے یہ با ہے. ٹھیک ہے جی باجی. جی آگے چلیں. اگلا لفظ ہے اسم. ٹھیک ہے اگلا لفظ کیا ہے؟ اسم. اسم. اب سب سے پہلے تو آپ نے اس کو چیک کرنا ہے یہ کلمے کے اقسام میں سے کیا ہے. جی باجی اسم یہ فعل یا حرف. حرف تو یہ ہو نہیں سکتا, آپ کو پتا حرف نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے اسم ہوگا. حروف اسم پہچان لیے جاتے ہیں, اسم. دیکھنے ساتھ ہی پتہ چل جاتا ہے یہ حروف میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے جی باجی. اب آپ نے دیکھنا ہے یہ اسم ہے یہ فعل ہے. فعل کے بھی سارے اوزان تو آپ لوگوں کو معلوم ہے. ٹھیک ہے اور آپ کو علامات اسم اور علامات فعل بھی معلوم ہے. اس سے پہلے آ رہا ہے کیا؟ حرف جر. کیا آ رہا ہے؟ حرف حرف جر. حرف جر اور داخل. حروف جارہ. حرف جر جس پر داخل ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور. وہ اسم ہوتا ہے. مجرور. اسم ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ اسم. اسم ہوتا ہے. علامات اسم میں پڑھا نا حرف جر داخل ہو. جی جی باجی. ٹھیک ہے تو پکی بات ہے یہ اسم ہے یہ فعل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے کیونکہ حرف جر فعل پہ داخل نہیں ہوتا. نہیں ہوتا. اتنی بات سمجھ میں آئی. اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ اسم کے حروف اصلی نکالنے ہیں. جی اسم کے حروف اصلی کون سے ہیں؟ سین میم یا سین میم یا سین میم واو. سین میم واو. سین واو. آپ لوگوں نے مسترف میں یہ بات پڑھی تھی کہ سین اسم میم کا لفظ کس سے نکلا ہے؟ سمبن سے. سمون سے. کس سے نکلا ہے؟ سمون سے. یہ علماء کے درمیان اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں یہ سمون سے نکلا ہے اور بعض کہتے ہیں یہ وسمون سے نکلا ہے. ٹھیک ہے تو اگر سمون یا وسمون دونوں کی صورت میں حروف اصلی کیا بن رہے ہیں آپ سمون میں بھی دیکھ سکتے ہیں وسمون میں بھی دیکھ سکتے سمون میں حروف سین اصلی میم واو. سین میم واو. سین میم واو نہیں مل رہا. ٹھیک ہے سین میم ہا ہے اور اس کے بعد یا ہے تو آپ اس کے سین میم ہا کو کھول لیں. ٹھیک ہے بعض اوقات اوپر مین ورڈ نہیں دیا ہوا ہوتا کیونکہ تھوڑے ہوتے ہیں تو جو ہے یا تو اس سے کوئی لفظ آ نہیں جاتا یا ایک دو لفظ ہوتے ہیں تو اوپر انہوں نے مینشن نہیں کیا ہوا ہوتا. ٹھیک ہے تو اس سے پہلے یا بعد والے لفظ کی ذیل میں چلے جائیں. اب دیکھیے یہاں پر سین میم ہا چلا آ رہا ہے آ رہا ہے آ رہا ہے آ رہا ہے نیچے کچھ ہمیں نہیں ملا. اوپر سے پھر واپس ہم گئے پیج پہ تو آپ دیکھیے سما یسمو سمون سمون یہاں پر اور پھر آپ نیچے آئیں سما اسما ساما تو ساما تسما استما یہ سارے آتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے ابھی تک آپ کو اسمن کا لفظ نہیں ملا. اگلے پیج پہ چلے جائیں تو آگے دیکھیے یہاں پر آپ کو مل گیا الاسم. نظر آیا؟ جی باجی. الاسم بھی لفظ ہے اور الاسم بھی لفظ ہے. معلوم ہوا اسم لفظ بھی ہے اور اسم لفظ دونوں پڑھے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے لغت سے دیکھنے میں ہمیں یہ فائدہ ہو گیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ نام. اس کا مطلب کیا ہے؟ نام. نام. یہ تمام طالبات کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی باجی. جی ٹھیک باجی. ہے اسم اس کا مطلب ہے نام اور آگے بھی انہوں نے دیا ہے وہ لفظ جو کسی جوہر یا عرض کی تعیین اور تمیز کے لیے وضع کیا گیا ہو. اس کا حمزہ وصل ہے. اس سے ہمیں حمزہ وصلی کی کیا خاصیت ہوتی ہے کہ وہ گر جایا کرتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اکثر گر جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی لیے بسم اللہ میں بھی الف لکھا ہوا نظر حمزہ لکھا ہوا نظر نہیں آ رہا وہ گر گیا ہے. ٹھیک ہے جی تو اس کی جمع انہوں نے دی ہوئی. جمع کیا ہے؟ اسماء.
اسما بھی جمع آتی ہے, اسامن بھی جمع آتی ہے, اسامی بھی آتی ہے, ٹھیک ہے, اسماوات بھی آتی ہے. اتنی ساری باتیں آپ کو معلوم ہو گئیں, ٹھیک ہے. اور یہاں پر آپ کو پتا ہے کہیں بھی نہیں مینشن کیا ہوا کہ یہ مصدر ہے یا کچھ بھی, تو معلوم ہوا یہ اسم کی قسموں میں سے کیا ہے, اس میں جامد. جامد ہے. اسم کی قسموں میں سے کیا ہے, اس میں جامد. جامد. سب کو کلیئر ہو رہی ہے بات؟ جی باجی. جی باجی. اب یہ اس میں جامد بن رہا ہے, ٹھیک ہے. ہم نے ہماری کتنی باتیں ہو گئی اسم میں, ہم نے کیا کیا چیزیں دیکھنی تھی. سب سے پہلے ہم نے دیکھا اسم یہ کلمے کی اقسام میں سے کیا بن رہا ہے, اسم بن رہا ہے. پھر اسم کی قسموں میں سے اس میں جامد ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کے حروف اصلی واو سین میم. ہاں میں آپ کو بتا رہی تھی سمون میں بھی آپ کو مل سکتا ہے اور یہ وسمون میں بھی آپ کو ملے گا. اگر آپ واو سین میم میں جائیں گے وہاں بھی آپ کو یہ مل جائے گا, ٹھیک ہے. کیا ہوا ہے, یہ دیکھیے واو میں چلے جائیں تو واو سین میم میں جائیں. دھیان سے بیٹھیں, پورے اپنے آپ کو حاضر رکھ کے بیٹھیں تاکہ آپ کو کل کو آپ نے یہ خود حل کرنے ہوں گے تو آپ کو سمجھ آئے کیسے کرنا ہے, ٹھیک ہے. ایسا نہ ہو میں ویسی دیواروں کو پڑھا کے چل جاؤں. اس میں تو مینشن نہیں کیا ہوا, شاید دوسری لغت میں ہوگا, ٹھیک ہے. میں نے دوسری لغت میں دیکھا تھا, شاید کہ مصباح اللغات میں ہو. تو وہاں پر پھر یہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ اس کے لیے جائیں کس میں, سین میم واو میں جائیں. اگر ایک جگہ مینشن کر دیا تو دوسری جگہ انہوں نے یہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ سین میم واو میں جائیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو آپ کو حروف اصلی اگر آپ نے ٹھیک نکالے تو آپ اس مقام تک پہنچ جائیں گے, ٹھیک. آپ اس مقام تک پہنچ جائیں گے جو آپ کو مطلوب ہے, ٹھیک ہے. جی باجی. جی, تو کلمے کی اقسام میں سے اسم کی قسموں میں سے اس میں جامد, ٹھیک ہے. اور حروف اصلی واو سین میم. اور علامات اسم میں اب چلے جائیں. علامات اسم میں کیا ہے, یہ حرف جر داخل. حرف جر. اس میں حرف جر داخل ہے, ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ کیا کریں گے, حروف علامات اسم بھی اب ساری کی ساری یاد کریں گے, ٹھیک ہے. علامات اسم ساری کی ساری آپ نے دہرائی کر لینی ہے. روزانہ ایک ایک چیز آپ کو سمجھ آتی جائے گی. جیسے طیبہ, اندلیب ہیں, ان کو نہیں سمجھ میں آئی کتابیں, تو اس کے لیے یہ جو ہے اس پر محنت کریں گی. روزانہ ایک چیز بھی سمجھ لی تو روز آپ کے علم میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. طیبہ, اندلیب جنہوں نے میرے پاس نہیں پڑھا, ہاں, تو کچھ نہ کچھ آپ کا اضافہ ہوتا چلا جائے گا. آپ نے علامات اسم یاد کر لینی ہے پوری. موقع وقت ملتا ہے یاد کر لیں, نہیں ملتا تو کم از کم روزانہ 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ پڑھ لیں اس کو, ٹھیک ہے. ساری علامات کر کے دیکھنی ہے. اب اسم کے اوپر الف لام داخل ہے, نہیں داخل. حرف جر اس کے شروع میں ہے, جی ہاں حرف جر اس کے شروع میں, یہ ایک علامت ہوگی. تنوین اس کے آخر میں ہے, نہیں جی تنوین نہیں ہے. مسند الیہ ہے, نہیں مسند الیہ بھی نہیں ہے. مسند الیہ کیا ہوتا ہے, جس کی طرف نسبت کی جا رہی ہو. مضاف ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ مضاف بن رہا ہے یا نہیں بن رہا, ٹھیک ہے. تو میں ابھی فی الحال آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ مضاف بھی ہے, ٹھیک ہے. اس کی اضافت ہو رہی لفظ اللہ کی طرف, کہ اللہ کے نام سے میں شروع کرتی ہوں. کیا ہے, اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں. اور آپ لوگوں نے قواعد میں پڑھا تھا کہ جب نکرہ کے بعد معرفہ آ جائے تو عموماً وہ آپس میں کیا بنتے ہیں, مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں. یاد ہے طالبات, آپ لوگوں نے یہ قاعدہ پڑھا تھا کہ جب نکرہ کے بعد معرفہ آ جائے تو آپس میں کیا بنتے ہیں, مضاف 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 الیہ بنتے ہیں, ٹھیک ہے.
ایسے ہی مصغر ہے، منصوب بن رہا ہے نہیں بن رہا، تسنیہ ہے یا نہیں ہے، تسنیہ بھی نہیں ہے، جمع بھی نہیں ہے، موصوف بھی نہیں ہے، تاء متحرکہ بھی اس کے آخر میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. معلومات دو علامت علامات اسم میں سے دو علامتیں پائی جاتی ہیں، حروف جارہ اور اور حروف حرف جر اور مضاف. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیے، یہ اسم جو ہے نکرہ ہے نا، اسم نکرہ ہے اور لفظ اللہ معرفہ ہے. تو نکرہ کے بعد جب معرفہ آ جائے عام طور پہ وہ آپس میں کیا بنتے ہیں؟ مضاف مضاف الیہ. ٹھیک. جی بھائی. جی باجی. اب آپ چلے جائیں، اس کے بعد کیا دیکھیں گے؟ کیا دیکھیں گے جی بتائیے. لفظ اللہ. لفظ اللہ. علامات آپ نے یہ دیکھ لیا، اس کے بعد آپ دیکھیں گے اعراب کی. معرب ہے یا مبنی ہے؟ چلیں یہ دیکھیں. معرب ہے یا